میں تمہارے ساتھ مل کر اس اندھیری رات کو گزرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا تاکہ صبح کے ساتھ ایک نئی صبح طلوع ہو۔ میں جانتا ہوں کہ نہ ختم ہونے والی تخلیقات کے اس سمندر میں صرف دو ہی مخلوقات ہیں، خدا اور خدا کا دل، جو مجھے کبھی نہیں بھولیں گے۔ خدا کی طرف سے تاخیر ہو سکتی ہے، لیکن خدا کا دل مجھے ہمیشہ یاد رکھے گا۔ اس کے الفاظ اس احساس سے پھوٹتے ہیں کہ میں خدا کا دل اس سے سچی محبت کرتا ہوں، اور میری محبت ہمیشہ اس کے گرد رہے گی۔ اب سے اسے یقین ہے کہ میں اسے انسانی تخلیق کی طرح تاریک جہانوں میں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ اس لیے اس نے ہار مان لی۔ 21ویں صدی ایک نئی شروعات ہے۔ یہاں ہم خدا کی بادشاہت کی بنیاد رکھتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ بہت سے چیلنجز ہوں گے۔ میں پہلے بھی اپنے کئی سیمینارز اور دیگر تقاریر میں اس کے بارے میں بات کر چکا ہوں۔ اب سے 2040 تک لڑائی ہوتی رہے گی۔ یہ وہی لڑائیاں ہوں گی جو ماضی میں دماغی نظام اور جسمانی نظام کے درمیان چلی تھیں، جب بادشاہوں، شہنشاہوں اور دیگر انفرادی حکمرانوں نے اقلیت کے طور پر اکثریت پر غلبہ حاصل کیا تھا۔ دماغ کا نظام جو کبھی حکمران اقلیتوں سے بغاوت کرتا تھا، اب خود آمر بن چکا ہے۔ ہمارے دور میں سیاستدان اس کی نمائندگی کرتے ہیں، اور یہ ایک سماجی چیلنج بن گیا ہے۔ سیاستدان نہ صرف اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتے ہیں، بلکہ انہیں میڈیا میں ایک طاقتور اتحادی مل گیا ہے۔ لیکن پہلے ہی 2040 میں ایک نیا شعور پیدا ہوگا جو عوام کو اٹھ کھڑا کرے گا۔ عوام سیاستدانوں اور میڈیا کی قیادت میں کرپٹ نظام کے خلاف بغاوت کریں گے، اور ان کا صفایا ہو جائے گا۔ 2040 سے 2060 تک ایک نیا دور شروع ہوگا جس میں لوگ اپنے آفاقی شعور کو پروان چڑھائیں گے، اور اس میں خود پروان چڑھیں گے۔ اس دور میں بھی آخر میں ایک انقلاب آئے گا جس میں سچ کی تلاش ایک بار پھر پیش منظر ہوگی، لیکن اس بار مقصد سائنس، ٹیکنیک یا قابل تجدید ٹیکنالوجی میں علم حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ اس تلاش کو صرف اور صرف روحانی سچائی پر مرکوز کرنا ہوگا۔ انسان یہ دریافت کرنا چاہتا ہے کہ مسیحا انسانی زندگی کی روحانی حقیقت کے بارے میں کیا بولتے اور لکھ رہے تھے۔ 2060 سے 2080 تک سچائی کی تلاش اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو جائے گی۔ اس کرۂ ارض کے لوگ یہ سمجھیں گے کہ خدا کے بغیر کوئی دائمی امن نہیں ہوگا، نہ ختم ہونے والی محبت اور یقیناً نہ ختم ہونے والی آزادی ہوگی۔ وہ جان لیں گے کہ جیسا کہ خدا کے دل نے بتایا ہے، ان کے لیے ایک دنیا کا خاندان خدا پر مرکوز ہو، تخلیق کرنا ضروری ہے۔ وہ سمجھیں گے کہ خدا کو ان کا محرک ہونا چاہیے، جس کے ذریعے تمام تاریکی کو دور کیا جا سکتا ہے، تاکہ وہ اپنے آسمانی باپ کو اس زمین پر واپس لا سکیں۔ تب خدا کا نور موجود ہوگا، وہ نئی زمین اور نیا آسمان قائم ہوگا، پھر خدا کی منشا پوری ہوگی۔ اگر خدا خوش نہیں ہے کیونکہ ہمارا آسمانی باپ اس سیارے کے لوگوں میں اپنی محبت کا مقصد نہیں پا سکتا، تو اس کی منشا پوری نہیں ہوگی۔ یہ نیا آسمان حقیقی کیسے بنے گا؟ ایسا ہوگا جب نئی زمین پہلے قائم ہوگی۔ نئی بنی نوع انسان کا پرانے کے ساتھ کچھ بھی مشترک نہیں ہوگا، ماضی پھر کبھی نہیں آئے گا۔ اس طرح نئی زمین قائم ہوگی، ظاہری مخلوق کو فنا نہیں کیا جائے گا۔ وہ دن جب یہ اپنی توانائی کھو دے گا تو ابھی بہت دور ہے، مستقبل میں لاکھوں اور کروڑوں سال۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ 75 ملین سال بعد ہو سکتا ہے۔ ہماری تخلیق کے ساتھ کیا ہوگا اور کیسے ہوگا، یہ دیکھنا باقی ہے، لیکن اس وقت تک سائنس اور دیگر شعبے بہت ترقی یافتہ ہوں گے۔ بالآخر ان کی اپنی روحانی نیکی انہیں یہ احساس دلائے گی کہ تمام تاریکی در حقیقت تبھی ختم ہو جائے گی جب خدا کی روشنی زمین کو چھوئے گی۔
ایک نئی زمین کا مطلب ایک نئی نسل ہے جس کا خدا کے ساتھ زندہ رشتہ ہوگا۔ یہ سیارہ خدا کے پیاروں کا ہوگا جو روحانی دنیا کی بلندیوں پر بھی ایک دلکش کشش رکھتے ہیں۔ عظیم فردوس اور اعلیٰ تخلیقات کی جنتیں ہمیں انسانوں کو جادوئی اور اس وقت ناقابل رسائی دور کی دنیا لگتے ہیں۔ وہاں رہنے والی مخلوقات کے پاس وہ سب کچھ ہے جس کی کوئی خواہش کر سکتا ہے، لیکن ایک دن یہ مخلوق اپنے آپ سے کہیں گے آؤ ہم ایک ساتھ زمین پر جائیں تاکہ خدا کی محبت اور خدا کے دل کے بارے میں مزید جان سکیں۔ آؤ ہم خدا کے دل کے مزید رازوں کو تلاش کریں جو آج تک ہم سے پوشیدہ ہیں۔ میں مستقبل میں دیکھ چکا ہوں کہ فردوس اور جنتوں کی مخلوقات نے کس بے شمار تحفے کے ساتھ زمین کی سیر کی۔ وہ خدا کے بارے میں مزید جاننے کے لیے اپنی اعلیٰ روحانی دنیا سے سب کچھ دینے کے لیے تیار تھے۔ نئی صدی کے آغاز کے ساتھ بنی نوع انسان خدا پر مرکوز ایک عالمی خاندان کے طور پر زندگی بسر کرے گا۔ ہم ان تمام برائیوں کو پیچھے چھوڑ دیں گے جو خدا کی دنیا کو روک رہی تھی۔ میں خدا کی اس دنیا کو دیکھنے کے لیے اپنے ظاہری جسم کے ساتھ نہیں رہوں گا۔ میرے لیے یہ ایک کڑوا سچ ہے، لیکن میں نے آج بنی نوع انسان کے ان دھوپ والے دنوں کی بنیاد رکھی ہے جس پر خدا کی بادشاہت قائم کی جا سکتی ہے۔ خدا نے ہمدردی اور رحم محسوس کیا، لہٰذا ایک رات وہ مجھے مستقبل دکھانے کے لیے 10,011 میں لے گیا۔ اب جب میں اسے یاد کر رہا ہوں تو میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو کچھ میں نے دیکھا وہ بند ہونے کے باوجود میری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس چھوٹے سے کرۂ ارض پر کیسا شاندار امن پنپ رہا ہے، ایسا امن جس کا تجربہ انسانیت نے اپنے وجود کے آغاز سے ہی کبھی نہیں کیا تھا۔ یہ صرف خدا کی وجہ سے ہوا۔ آپ امن نہیں خرید سکتے۔ ہم نے آج تک سب کچھ آزمایا اور ناکام رہے۔ ہم انسان اس قابل نہیں ہیں کہ ہمیشہ کے لیے امن پیدا کر سکیں، نہ اسے ہمیشہ کے لیے تلاش کر سکیں۔ نہ اسے پیسوں سے خریدا جا سکتا تھا اور نہ ہی اسے پیسے سے محفوظ کیا جا سکتا تھا۔ اور پھر بھی ایک دن خدا کی وجہ سے زمین پر تمام لوگوں کے لیے یہ طویل انتظار والا امن ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ایک لامحدود آزادی آشکار ہوئی، ایک ایسی آزادی جو آسمانی روح کو ظاہری اور روحانی زندگی میں کسی بھی مقام پر لے جا سکتی ہے۔ یہ آزادی ہمیں خدا کے نور سے دی گئی تھی۔ لامتناہی محبت خدا کے نور کی وجہ سے آئی، یہاں تک کہ انسانی روح بھی خدا کی روشنی میں رنگین تھی۔ دل میں ایسے گہرے جذبات پروان چڑھے جو کبھی زندگی کو وجود میں آنے کا سبب بنتے تھے۔ انسان آخرکار اپنی تخلیق کا مقصد پورا کر رہا تھا۔ ان کے درمیان سے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بے لگام نمودار ہوئے۔ خدا کئی بار خوبصورت بادلوں سے گھرا ہوا گزرتا تھا۔ اس کی نظر میں زمین کے تمام باشندوں نے ایک محبت کا گیت گایا جس کے الفاظ میرے دل میں گہرے طور پر نقش ہیں۔ اے خدا مہربانی کر کے اتنی جلدی مت گزرنا، ہمیں چند لمحے اور دے تاکہ ہماری آنکھیں تھوڑی دیر تک تمہیں دیکھ سکیں۔ ابھی تک ہم تمہاری جھلک نہیں دیکھ سکے اور تم اب دور سے نظر آنے والے بادلوں میں اڑ رہے ہو۔ ہماری آنکھیں تیری محبت میں جلتی ہیں۔ اپنی محبت سے تم نے ہمیں نئی زندگی دی ہے۔ تھوڑی دیر ٹھہرو، ہمیں ایک اور چھوٹا سا لمحہ دو۔ یہ کیسی شاندار دنیا تھی خدا نے مجھے دکھایا۔ وہی ہے جس نے مجھے یہ مشاہدہ کرنے دیا، مجھے یہ تجربات پیش کیے۔ میں اپنے آسمانی باپ تیرے سامنے جھکتا ہوں، میں سب کچھ اس کا مقروض ہوں۔ وہ مجھے مشرق بعید سے ایک ایسے ملک میں لے آیا جہاں میں اجنبیوں کے درمیان اجنبی تھا۔ میں کئی تاریک راتوں سے گزرا، میری زندگی سے تقریباً کچھ بھی نہیں بچا۔ میں نے اس کا ہر سیکنڈ اس مقصد کے لیے لگایا،
اب ایک نئی طلوع صبح ہوگی اور یہ صدی فیصلہ کرے گی کہ خدا کے ساتھ دنیا ہوگی یا دنیا نہیں ہوگی۔ لیکن خدا نے مجھے بتایا، میں تم سے خوش ہوں، تم نے میرے وہ تمام وعدے پورے کر دیے جس کی میں نے تمنا کر رہا تھا۔ لہٰذا خدا نے اب اعلان کیا ہے کہ ایک دنیا ہوگی اور وہ جو اس پر مرکوز ہوگی۔ ان الفاظ کے ساتھ ابلیس کی کہانی ختم ہوتی ہے۔ وقت بدل گیا ہے اور ایک نئے انسانی دور کا آغاز ہوگا۔ آپ انسان اس وقت کو دیکھ یا تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن میں کر سکتا ہوں۔ یہ کمرے میں ہیٹر بند کرنے کے مترادف ہے۔ گرمی کو اس سے جانے میں کچھ وقت لگتا ہے۔ اس طرح تمام برائیوں کے ختم ہونے میں کچھ وقت لگتا ہے۔ 21ویں صدی بالآخر فیصلہ کر لے گی۔ ایک نئی دنیا قائم کی جائے گی جس میں خدا تمام سوالوں کے ساتھ ظاہری طور پر رہے گا، ایک کہانی کے ساتھ جو میں اپنے ارد گرد کے لوگوں پر ظاہر کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اس نے میرے قارئین کو ہمارے خالق کے لیے آنسو بہا دیے ہیں۔ اگر یہ تمہارے دل میں ابلیس کے لیے ہمدردی کی چنگاری بھی بھڑکانے میں کامیاب ہو جائے تو تاریخ میں ایسا ہی الٹ پلٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ابلیس کو نہ صرف الزام لگایا جائے گا اور ایک انتہائی برے وجود کے طور پر اس کی مذمت کی جائے گی۔ ہم انسانوں کو اپنی غلطیوں کے لیے ذمہ دار ہونے کی ضرورت ہے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے دوسری روحانی اور ظاہری مخلوقات کو کتنی تکلیف اور دکھ دیا ہے۔ اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں، محبت اور خدا ہمارا خالق۔ لو اینڈ گاڈ آور کریشن۔ اس باب میں بیان کروں گا کہ انسانی افقی محبت روحانی زندگی میں کس حد تک جاتی ہے اور دوسری مخلوقات کی محبت کے بارے میں بھی۔ وہ سب خدا کے بنائے ہوئے تھے، لیکن سب سے پہلے ہم انسانوں کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ انسانی تخلیق آخری بار تخلیق کی گئی۔ تمام تخلیقات میں سے ہم چھوٹے ہیں اور اس کے باوجود ہماری اصل آغاز کا دور ہمارے وقت کے حساب سے بہت پہلے ہے۔ خدا کے نقطہ نظر سے ہم انسان اس کی تازہ ترین یا آخری تخلیقات میں سے ایک ہیں۔ اگر ہم آج کے نقطہ نظر کو درست کریں، مجھ سے اکثر پوچھا جاتا تھا، کیا خدا نے انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد اپنی تخلیق کے عمل کو روک دیا؟ نہیں، اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ مسلسل نئی تخلیقات میں زندگی کا سانس لینے کی اپنی خواہش میں روک نہیں سکتا۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اب بھی ایک ایسی محبت کی تلاش میں ہے جس میں وہ آخرکار بس جائے، ایسی محبت جو اس محبت کو اپنے اندر پیدا کر سکے جو آج تک موجود نہیں ہے۔ ابھی کے لیے آئیے صرف اپنی انسانی تخلیق کو دیکھتے ہیں۔ زمین پر جب مرد عورتوں سے محبت کرتے ہیں یا عورتیں مردوں سے محبت کرتی ہیں، لیکن جب کوئی مکمل طور پر حیران کن ہوتا ہے تو ہمیں ہمیشہ یہ الفاظ سنتے ہیں، اوہ میرے خدا، اوہ میرے خدا۔ اگر ہم غور کریں کہ خدا ان جملوں کی آواز پر کیا محسوس کرتا ہے تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ ہمارے خالق کے لیے انتہائی تکلیف دہ اور ذلت آمیز ہیں جب ایسے جملے لوگوں کے منہ سے نکلتے ہیں۔ تو وہ ساتھ ہی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ان کا خدا سے کوئی تعلق نہیں۔ او مائی گاڈ کے الفاظ جو ایک بار ناقابل تفہیم خوشی کا اظہار کے طور پر بنائے گئے تھے، مواد سے خالی ایک فکرے میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ یہ الفاظ خدا کو کسی بھی قسم کے لفظ سے کہیں زیادہ تکلیف دیتے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی برا ہو۔ زمین پر زیادہ تر لوگ خدا کو صرف اپنی افقی زبان میں استعمال کرتے ہیں، اور صرف اس صورت میں جب کوئی چیز منصوبہ بندی سے مختلف ہوتی ہے یا انہیں مکمل طور پر حیران کر دیتی ہے۔ وہ کسی ایسی چیز کو بیان کرتے ہیں جو فی الحال ان کے لیے ایک اصطلاح کے ساتھ خوشگوار ہے، یہاں تک کہ اس کے نام کے ساتھ جس کی اس کی زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔
چونکہ میں جرمنی میں رہتا ہوں، میں نے محسوس کیا کہ جرمن خدا کے خلاف امتیازی سلوک میں ایک قدم آگے بڑھتے ہیں۔ اگر انہیں کوئی چیز بالکل پسند نہیں آتی تو وہ یہ بھی کہتے ہیں، "اوہ ڈیئر گاڈ، نو تھینکس"، یعنی اے پیارے خدا، نہیں شکریہ آپ کا۔ کسی عارضی افقی احساس کے اظہار کے لیے خدا کا نام استعمال کرنا اتنا ہی برا ہے جتنا کہ خدا کا نام استعمال کرنا جب آپ یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کسی چیز کو غیر سمجھوتا کرتے ہوئے مسترد کرتے ہیں۔ لوگ سب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی مقصد نہیں، خواہ وہ کتنا ہی دنیاوی ہو، ان کی نظروں میں ناقابل حصول لگتا ہے۔ لیکن جب وہ کہتے ہیں پیارے خدا، نہیں آپ کا شکریہ، تو ان کا مطلب یہ ہے پیارے خدا، ہم سب کچھ چاہتے ہیں لیکن تمہیں نہیں۔ اس سے خدا کو کتنی تکلیف ہوتی ہے جب لوگ محبت کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس کے نام کے سلسلے میں انتہائی گہرے پیار کے اظہار کے طور پر، اپنی بے حد غیر معمولی کے اظہار کے لیے۔ اس کا محبت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب وہ کہتے ہیں پیارے خدا، نہیں آپ کا شکریہ، ہمارے پیارے خالق کا نام انسانی زیادتی کا مظہر بن چکا ہے۔ حالانکہ مسلمان اپنی روایت، پرورش اور ایمان کی وجہ سے خالق کے وجود کے قائل ہیں، وہاں ہم ہر جملے میں لفظ اللہ سنتے ہیں، جسے عربی حلف کے فارمولے کے طور پر بیان کیا جا سکتا ہے۔ یہ کسی دنیاوی وعدے پر زور دینے یا کسی خاص بنیاد کی تصدیق کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں ہر دنیاوی عمل، ہر جملے کو جائز قرار دینے کے لیے خدا کا نام کا غلط استعمال کیا جاتا ہے، خواہ وہ کتنا ہی غلط کیوں نہ ہو۔ خدا کا نام بہت قیمتی ہے کیونکہ خدا ہی وہ ہے جو زندگی میں کوئی خوشی دے سکتا ہے، زندگی میں کوئی سکون لا سکتا ہے، کوئی خوشی اور واقعی لامتناہی محبت فراہم کر سکتا ہے۔ لیکن اس سوال پذیر دنیا میں خدا کا نام کسی بھی عمل کو جائز قرار دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، خواہ کتنا ہی ناپاک ہو، کتنا ہی خود غرض ہو، خواہ کتنا ہی ناقابل مذمت ہو، لیکن یہ کام نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اسے ظلم قرار دیا جائے۔ جس چیز کا تجربہ کسی کو اپنے جسم میں نہ کرنا پڑے، خواہ وہ خواتین، بچوں، بوڑھوں یا دیگر مذاہب کے لوگوں کا قتل ہو، اس سب کا الزام خدا پر ہے۔ اگر کوئی بغیر کسی برے ضمیر کے مذہبی اعتقاد کے تحت ان اعمال کا ارتکاب کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے کے الفاظ کے ساتھ، اور کوئی اپنے آپ کو یہ جواز پیش کرتا ہے کہ کوئی خدا کے نام پر عمل کر رہا ہے یا یہ سب کچھ خدا کی منشا ہے۔ کل رات میں نے جنتوں کا سفر کیا، وہاں میں نے خدا کی آواز سنی، اے زاہد میرے پیارے، اے زاہد میری محبت۔ جب میں خدا کی آواز سنتا ہوں تو وہ مجھے گھنٹی کے ٹاور کی آواز کی طرح گھیر لیتی ہے، جو بجنے والی اور طاقتور گھنٹی سے پیدا ہوتی ہے۔ اگرچہ آواز کمال سے آگے نہیں بڑھ سکتی، لیکن آواز میری روح کے ہر ریشے میں پھیل جاتی ہے، اسے لرزا دیتی ہے۔ جب میں نے خدا کو اپنا نام پکارتے ہوئے سنا تو بہت دکھ ہوا، ٹوٹے ہوئے دل کا درد بھی۔ یہ احساسات تنہائی اور خالی پن کے ساتھ تھے۔ طاقتور لہروں کی طرح خدا کے جذبات میری روح پر چھا گئے، اور میں نے اس کی تخلیقات کی اکثریت کو کھو جانے پر خدا کی اداسی محسوس کی۔ میں نے خدا کی آواز میں اس کی تخلیقات کے لیے شدید خواہش کو محسوس کیا کہ آخرکار اپنے خالق کے پاس واپس آ جائیں۔ میری روح اداسی کے بوجھ تلے دبنے لگی۔ میں نے محسوس کیا کہ
مجھے خدا کی اس اداسی سے بے بسی کے ساتھ مغلوب نہ ہونے کے لیے ایک بہت سے بہت سے دلوں کی ضرورت ہے۔ میں فردوس اور غیر جانبدار جہانوں کی طرف اڑ گیا۔ خدا کی آواز آہستہ آہستہ ختم ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ یہ ابدیت کی وسعتوں میں بمشکل سنائی دینے والا غائب ہو گیا۔ جس قدر گہرائی میں نے سفر کیا، لیکن میں نے اس کی توقع نہیں کی تھی جو اب نچلے جہانوں میں میرا انتظار کر رہا ہے۔ میں نے کبھی نہ ختم ہونے والے درد، خوفناک مصائب اور خوفناک انسانی روحانی مخلوق دیکھی۔ میرا دل ایک درد کے ساتھ رو پڑا۔ ان دنیاوی جہانوں میں اتنا درد کیوں ہے؟ یقیناً جہاں خدا کی آواز کبھی نہیں سنی جا سکتی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی کہانی جاری رکھوں، میں یہاں یہ بتانا چاہوں گا کہ ان دنیاوی افقی جہانوں میں سے 99% تاریکی سے بھرے ہوئے ہیں۔ وہ تمام مخلوقات وہاں موجود تھیں جنہوں نے زمین پر اپنی زندگی میں خدا کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا تھا جیسا کہ انہوں نے کبھی اپنے ساتھ سلوک کرنے کی خواہش نہیں کی۔ وہ ان کے لیے آخری چیز یعنی سبجیکٹ تھی، ایسی سبجیکٹ جس کی ضرورت نہیں تھی۔ در حقیقت ضرورت سے زیادہ ماضی کی ایک ایسی چیز تھی جس کی ان کے دنیاوی معاملات میں کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ پیارے خدا کے سوا سب کچھ حاصل کرنا چاہتے تھے، اور انہوں نے ہر موقع پر زبانی طور پر اس کا اظہار کیا۔ جب انہوں نے محض یہ کہا جائے پیارے خدا، نہیں، نو تھینکس، شکریہ، او میرے خدا، اس کے علاوہ بھی۔ خدا سے نفرت کرنے والے لوگ وہاں پائے جاتے تھے۔ جہنم دماغی بیمار انسانی ارواح کے لیے ایسے مراحل معلوم ہوتے ہیں جو ایک دوسرے پر خوفناک چیزیں مسلط کرتے ہیں، لیکن ان خوفناک جہانوں سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ زمین پر میں نے بہت سے لوگوں سے ملاقات کی ہے جو اپنی روحانیت اور روحانی چیزوں کے بارے میں ان کے علم کے غیر متزلزل قائل ہیں۔ ان میں اسلام کے علماء، ہندو گرو اور یہاں تک کہ یورپین مرد یا عورتیں شامل ہیں جو چند کتابیں پڑھ کر پہلے ہی اپنے آپ کو گرو کہتے ہیں۔ ان کے منہ سے میں بار بار یہ نصیحتیں سنتا ہوں، تم خدا کے دکھ، درد اور مشکلات کے بارے میں بہت زیادہ باتیں کرتے ہو، لہٰذا ہم تمہیں ایک مشورہ دیتے ہیں، خدا موجود نہیں، صرف الوہیت موجود ہے۔ اب اس جدید دنیا میں ہم خدا ہیں اور تم خدا ہو۔ اب تک صرف ہم جانتے ہیں کہ ہم خدا ہیں کیونکہ تمہیں ابھی تک یہ احساس نہیں ہوا کہ تم بھی خدا ہو۔ میں نے بالکل ایسے لوگوں کو دیکھا جو روحانی زندگی میں خوفناک جگہوں پر ایسی تنگ گری ہوئی اور خوفناک تعلیمات کی پیروی کرتے ہیں۔ ہماری موجودہ تاریخ ان میں سے بہت سارے لوگوں کو جانتی ہے۔ سائیں بابا، جس کا میں یہاں صرف اس کے نمائندے کے طور پر ذکر کرتا ہوں، میں نے ایسے تاریک جہان میں پہچانا ہے۔ وہ پچھلی صدی میں پیدا ہونے والا ایک ہندوستانی گرو تھا جس نے اپنے پیروکاروں کو ان کی موروثی الوہیت سے آگاہ کرنے میں مدد کرنے کا ڈرامہ کیا۔ سائیں بابا نے اپنے آشرم میں ان الفاظ کی تبلیغ کی جو آج بہت سے لوگ مجھے اپنے اچھے معنی کے مشورے کے طور پر بیچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں خدا ہوں، تم خدا ہو، میں جانتا ہوں کہ میں خدا ہوں کیونکہ میں نے یہ جان لیا ہے۔ میں نے اسے تاریک جہان میں دیکھا۔ اس کا سر اور گردن 3 میٹر چوڑا تھا اور پاؤں تک لٹکا ہوا تھا۔ اسے اپنے ہاتھوں سے چہرہ اوپر کرنا پڑا۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ اس نے دوسروں کو سکھایا کہ اب خدا کے وجود کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسے اپنے آپ پر اتنا یقین تھا کہ وہ خدا ہے اور دوسرے بھی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ وہ نہیں جانتے تھے۔ تمام گرو جنہوں نے یہ دعویٰ کیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ کون تھا۔
ایک ہی جیسی تقدیر کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ سائیں بابا یا کبیر جیسے گرو اپنے ساتھیوں کے لیے بری مثال ہیں، یہاں تک کہ ان کی موت کے بعد کی نسلوں تک۔ اس کی اپنی الہی صوفیانہ وحدت میں کبیر نے اپنے اندر اور تمام مخلوقات کے اندر خدا کو پا لینے کا دعویٰ کیا۔ اس نے سکھایا جنگل کا موازنہ خدا کی مکملیت سے کیا جا سکتا ہے۔ جنگل میں جائیں تو درخت ہی درخت ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ پوچھیں کہ جنگل کہاں ہے تو آپ کو کہنا پڑے گا کہ یہ موجود نہیں ہے، صرف درخت ہیں۔ وہ جگہ جہاں بہت سے درخت ہوں اسے جنگل کہا جاتا ہے۔ اسی طرح تمام انسانوں کی مجموعی اجتماع کا مطلب خدا کے سوا کچھ نہیں ہے، لہٰذا اس نے جنگل کو خدا کی مکملیت کی مثال کے طور پر لیا۔ اس کی منطقی مثال کو روحانی حقیقت پر لاگو نہیں کیا جا سکتا۔ روحانی زندگی میں اس طرح کے دعوے کرنے والوں کو اس کی سزا دی جاتی ہے۔ ان پر الزام ہے کہ وہ خدا کے وجود کی ضرورت کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ان میں سے ایک اور دماغی بھاری مثال ہے۔ ایک نے مندرجہ ذیل دلیل دی: اگر کوئی استاد سے ملنے اسکول جاتا ہے تو اسے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ آیا اس کا مطلب ریاضی، تاریخ، ٹیکنالوجی، مذہب وغیرہ سے ہے۔ اگر وہ جواب دے کہ میں صرف کسی استاد سے ملنا چاہتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس مثال سے یہ واضح ہوتا ہے کہ روحانی دنیا میں بہت سے خدا ہیں۔ جب کوئی کسی معبود کی تلاش میں جائے تو وہ بتائے کہ ان میں سے اس کا مطلب کون سا خدا ہے۔ کیا یہ برہما ہے جس نے تخلیق کو جنم دیا، یا وشنو جس نے برہما کے بعد اس کا انتظام سنبھالا، یا یہ موت کا دیوتا شیو ہے؟ آج کل ہندوستان کے زیادہ تر مندروں میں آپ کو شیو کے مجسمے مل سکتے ہیں، کیونکہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں، اس لیے وہ خاص طور پر موت کے اس دیوتا کی پرستش کرتے ہیں۔ وہ خوفناک ہے۔ وہ اعلان کرتے ہیں کہ خدا وقت ہے اور اسے اپنی طاقت کا استعمال کرنا چاہیے۔ آئیے ہم اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خدا اس طاقت سے خوش تھا؟ ہاں، اپنی قادر مطلق طاقت سے۔ نہیں، خدا خوش نہیں تھا۔ اس لیے اس نے قادر مطلق سے جذبات کے مراحل تک ایک نیا سفر طے کیا۔ نہ صرف مشرق بعید میں لوگ بہت سے خداؤں پر یقین رکھتے ہیں، نیز عیسائیت میں وہ ثلیث پر یقین رکھتے ہیں۔ ان مذاہب یا تعلیمات میں سے ہر ایک خدا کی شناخت کو الجھا دیتا ہے جب وہ بالا آواز سے یہ اعلان کرتا ہے کہ صرف ایک قسم کی الوہیت موجود ہے، کہ اصل اوریجنل پہلے ہی مر چکی ہے، کہ صرف نتیجہ تخلیق خود موجود ہے۔ اور اس طرح انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اب خدا کے وجود کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خدا اب موجود نہیں ہے، باقی صرف ہمارا اپنا وجود ہے۔ یہ سمجھنا کہ نتیجہ اس کی اصلیت کے بغیر جاری رہ سکتا ہے محض بیوقوفی ہے۔ بہت سی ظاہری تخلیقات میں، یا اسے دوسری کے اقشام میں کہتے ہیں، ستارے بار بار پھٹتے ہیں۔ اس کے مطابق نتیجہ وقت کے ساتھ اپنی طاقت کھو دیتا ہے۔ سائنس یہ کہنے سے گریز کرتی ہے کہ ایک خدا موجود ہے، لیکن یہ فرض کر لیتی ہے کہ وقت اور خدا سے بالاتر ایک اعلیٰ ہستی ہونی چاہیے، جو اس وقت کائنات کے موجودہ وجہ ہے اور اس تخلیق کو برقرار رکھتی ہے۔ جہنم کے تاریک جہانوں میں نے در حقیقت ابتدائی خوفناک لوگوں کو دیکھا جنہوں نے خود کو زمین پر خدا بنا لیا تھا۔ اس لیے میں اس موجودہ وقت میں
فوری طور پر خبردار کر رہا ہوں کہ میرے ساتھیوں، آخرکار اپنے آپ کو دیوتاؤں کا تاج پہنانا بند کرو۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں تو موت کے بعد کی زندگی میں ان کے لیے انتہائی خوفناک نتائج کا انتظار ہے۔ ایک بار جب کسی نے اپنے خالق کے وجود کی ضرورت سے انکار کر دیا تو کوئی بھی عمل خواہ کتنا ہی اچھا ہے اس بے حرمتی کا ازالہ نہیں کر سکتا۔ لوگوں کو خدا سے دور کرنے کی تلافی کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ اتنا برا کیوں ہے؟ جواب آسان ہے، کیونکہ لوگ اپنی صلاحیت سے الگ ہو جاتے ہیں اور اس کے ناقابل تصور نتائج ہوتے ہیں۔ اگر آپ زمین کو سورج کے گرد اپنے مطلوبہ مدار سے باہر نکالتے ہیں، اس کے مرکز سے، تو اس سیارے پر موجود ہر چیز مٹ جائے گی۔ اگر چاند جو زمین کے گرد گھومتا ہے اپنا مرکز کھو دے تو اس کا فنا ہو جائے گا۔ جو کوئی یہ کہہ کر خدا کی شناخت کو الجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ خدا ہر چیز میں ہے اور اس کی ہر مخلوق میں ہے، اسے روحانی زندگی میں اپنی جہالت کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا۔ خدا نے ان تخلیقات میں بہت سرمایہ لگایا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سانپوں میں پایا جاتا ہے، ہٹلر، موسولینی، چنگیز خان جیسے لوگوں میں۔ کیونکہ اگر یہ سچ ہے تو خدا ہر وجود میں ہے، تو ہمیں بھی ان مجرموں کی پیروی کرنی پڑے گی۔ تخلیق خدا کی منشا کا مظہر ہے، لیکن خدا خود اس میں نہیں پایا جاتا۔ خدا کا اپنا ایک آزاد وجود ہے، وہ ان تخلیقات کا حصہ نہیں ہے، حالانکہ اس نے ان کو جنم دیا۔ لیکن اگر ہم خدا کی طرف سفر کا آغاز کرتے ہوئے زندگی کا مقصد خدا سے محبت کے جڑتے ہوئے پورا کریں تو وہ لمحہ آئے گا جب ہم نتیجہ دیکھیں گے کہ ہمارے سفر کے محرک کے مطابق خدا ہم میں ایک بیج لگائے گا جو ہمارے خالق کے لیے ہماری محبت میں پروان چڑھے گا اور بیج کی روشنی کے ذریعے ہماری روح میں بسے گا۔ روشنی روحانی ابدیت میں شناخت ہے۔ روشنی اس شخص کی قدر کے بارے میں معلوم فراہم کرتی ہے، روح میں روشنی اور رفتار کا اشارہ دیتی ہے جس سے کوئی سفر کر سکتا ہے۔ روشنی کی نوعیت اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ روح کی منفرد قدر ہے اور اس کا اپنے خالق سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ اگر روح ابدی زندگی میں داخل ہونے پر روشنی نہیں رکھتی ہے تو وہاں روحانی زوال اس کا منتظر ہے۔ روح میں روشنی کے بغیر روحانی دنیا میں کوئی سفر ممکن نہیں ہے۔ اس کے بجائے آپ مزید گہرائی میں ڈوبتے ہیں۔ تاریک روحانی دنیا مقناطیسی طور پر آپ کی تاریک روح کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ وہاں آپ خلوص دل سے خدا کے بارے میں سوالات کرنے لگتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں پہلی بار آپ کا اصل مطلب یہ ہوگا جب آپ کہیں گے، او میرے خدا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اب آپ کے ہونٹوں سے کوئی بے معنی فقرے نہیں گزریں گے جو آپ نے زمین پر کئی بار استعمال کیے ہیں، جیسے پیارے خدا، نہیں شکریہ، نو تھینکس، او میرے خدا، او میرے خدا۔ زمین پر آپ نے اپنی دنیاوی جذبات کے اپنے ذاتی خود غرض اظہار کے لیے خدا کا نام کا غلط استعمال کیا، لیکن آپ کا مطلب خدا ہرگز نہیں تھا۔ جب آپ نے اس کا نام لیا تو یہ ہمارے خالق کے خلاف امتیازی سلوک کی طرح تھا، اور اب روحانی دنیا میں آپ کے مہلک انجام کے سامنے جب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کی تقدیر آپ کو ہمیشہ نیچے اور تاریک جگہوں کی طرف کھینچ رہی ہے، آپ خلوص دل سے مدد کی تلاش میں خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اندھیرے میں پکارتے ہیں، او میرے خدا، میں تجھے کہاں تلاش کروں، کبھی نہ ختم ہونے والے اندھیروں میں گرے ہوئے۔ آپ اپنی نگاہیں اوپر کی طرف موڑیں گے اور اپنے خالق سے التجا کریں گے، اے میرے خدا، میں وقتاً فوقتاً ایک روح کو اپنے اوپر بہت تیزی سے
اڑتی کیوں دیکھتا ہوں؟ میرے برعکس یہ جہاں چاہے سفر کر سکتا ہے، یہ جہاں رائج قوانین کے تابع نہیں ہے اور مکمل طور پر آزاد ہے۔ نچلے جہانوں سے اپنے سفر میں اکثر روحانی مخلوقات کو اوپر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جب روشنی والی ارواح ان کے پاس سے گزرتی تھیں، وقتاً فوقتاً ایک روحانی وجود روشنی کے ساتھ ان تاریک جہانوں میں اترتا ہے، اور پھر ایک روحانی ہستی بغیر روشنی کے پوچھتی ہے، تمہیں یہ روشنی کہاں سے ملی؟ یہ روشنی تمہیں کہاں سے ملی؟ براہ راست جواب دینے کی بجائے روشنی کی روح جواب دیتی ہے، پہلے مجھ سے پوچھو کہ میں اس روشنی کے ساتھ کیسے محسوس کر رہا ہوں۔ تو دوسری روح پوچھتی ہے، پھر بتاؤ تمہیں اس روشنی سے کیسا لگتا ہے؟ مسحور ہو کر روشنی کے ساتھ روح اسے بتانا شروع کر دی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ابدی جنتوں کے امن کا حقیقی ذریعہ میرے اندر پروان چڑھ رہا ہے، اور میرے اندر سے امن کی ندیاں اور نہریں بہہ رہی ہیں۔ اپنے اندر لامتناہی محبت محسوس کرتا ہوں۔ میں ابدی زندگی کی مکمل آزادی کا تجربہ کرتا ہوں۔ میں جب چاہوں اس آزادی کو استعمال کر سکتا ہوں، ایک جہان سے دوسرے جہان تک اڑ سکتا ہوں، یہاں تک کہ فردوس کے دروازے میرے لیے کسی بھی وقت کھلے ہیں۔ میں جب چاہوں آ سکتا ہوں، جب چاہوں جا سکتا ہوں، یہاں تک کہ میں یہ دیکھنے کے لیے ظاہری تخلیق میں بھی اڑ سکتا ہوں کہ وہاں کی مخلوقات کیا کر رہی ہیں۔ واقعی میں نے روشن خیالی کا تجربہ کیا ہے، اور میں کبھی نہ ختم ہونے والے تصوف سے گھرا ہوا ہوں۔ لیکن تمام اندھیرے سے بھری روح یہ جاننا چاہتی ہے، تمہیں یہ ساری نعمتیں کہاں سے حاصل ہوئیں؟ میں اس کا ہم منصب جواب دیتا ہوں، میں خدا کے ساتھ اپنے گہرے رشتے کا مرہون منت ہوں، جو تمام مخلوقات کا واحد خالق ہے۔ زمین پر اپنی زندگی کے دوران میں نے اپنے خالق کو اس بات کی پرواہ کیے بغیر تلاش کیا کہ بہت سے مذاہب مجھے کس سمت میں لے جانا چاہتے ہیں، اور میں نے اسے پا لیا ہے۔ خدا کے ساتھ میرے لین دین نے مجھے اپنی زندگی کے مقصد کا احساس دلایا۔ میرے محرک کے مطابق میں نے یہ سفر کیوں شروع کیا؟ اس محبت کے مطابق جو اس عمل میں مجھ میں بھڑکی اور ہمارے خالق کے لیے پروان چڑھی۔ خدا نے میرے اندر بیج بو دیا۔ یہ بیج میرے لیے خدا کا تحفہ تھا، کیونکہ میں اس سے سچے دل سے پیار کرتا ہوں۔ یہ بیج بڑھتا گیا، خود کو روشنی سے بھر گیا، جو میری روح میں پھیل گیا۔ یہ میری روح کا پھل تھا۔ مجھے یہ نور خدا کی طرف سے ملا ہے۔ جب میں زمین پر رہتا تھا، میں دوسرے لوگوں کے لیے روشنی تھا جو خدا اور زندگی کے مقصد کی تلاش میں تھے، لیکن لوگوں نے مجھے نظر انداز کیا۔ وہ ایک سچے خدا کی تلاش میں نہیں تھے، بلکہ اپنی تمام خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنے جھوٹے معبودوں کو ترجیح دیتے تھے۔ تاریک روح اب جاننا چاہتی ہے، میں یہ چمکتی ہوئی روشنی یہاں کیسے حاصل کر سکتا ہوں، تاکہ میں ہمیشہ کی زندگی میں تمام سکون، آفاقی آزادی، لامتناہی محبت سے لطف اندوز ہو سکوں۔ میں وہ سب کیسے حاصل کر سکتا ہوں جس کے بارے میں تم بتاتے ہو؟ روشنی سے بھری روح نے جواب دیا، تمہیں زمین پر موقع ملا، لیکن وہاں تم نے سچے خدا کو نظر انداز کیا۔ تم نے اس کے ساتھ گہرے تعلق کی خواہش نہیں کی۔ تم اپنی دنیا کی مادی مراٹن میں بہت مصروف تھے جب تمہارے پیچھے ہے۔ وہاں تم نے دوسروں کو یقین دلایا کہ تم اور وہ خدا ہیں۔ تمہارے لیے بہترین الوہیت تھی، لیکن ایک سچا خدا نہیں تھا۔ اپنی تضحیک آمیز اور شرارتی گفتگو سے تم نے خود کو اپنی پرانی دنیا کے مرکز میں رکھا۔ اس دنیا میں واپس جانے کی کوشش کرو جو تم سے چھین لی گئی تھی، لیکن ایسے لوگ واپس نہیں جا سکتے، کیونکہ اب ان کے پاس جسم نہیں ہے۔ جسم ان کا سفر جتنی جلدی ممکن ہو تقریباً تیزی سے ختم کرنے کے قابل ہونے کی چابی تھا۔ اس کے بجائے ان ارواح نے اپنے جسم کو خود غرض مقاصد اور خواہشات کے لیے استعمال کیا، اپنے آپ کو خدا کے مقام پر فخر کیا۔ نتیجے کے طور پر خدا کا نور اور خدا کی محبت ان میں بس نہیں سکتی تھی، یا ان سے الگ نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ انہوں نے غلط راستہ اختیار کیا۔ ان روحانی مخلوقات
کو آج روحانی زندگی میں جو کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے وہ ان کی خوبی، ان کا دائمی درد معلوم ہوتا ہے، اور میں نہیں جانتا کہ ان کا انجام کب ہوگا۔ تاریک جہانوں کا سمندر لامتناہی طور پر ابدیت تک پہنچ جاتا ہے۔ صرف ایک چیز جو ان میں فرق کرتی ہے وہ ان کی تاریکی ہے۔ ان میں ایک دکھ دوسرے کا پیچھا کرتا ہے، ایک دکھ دوسرے سے بڑھ کر ہوتا ہے، یہاں تک کہ خوف ہر روز وہاں ایک نیا خوفناک اظہار لیتا ہے۔ انسانی رواں کا عذاب کبھی نہ ختم ہونے والا لگتا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ ان جہازوں کی زنجیروں سے آزاد ہونے میں کتنا وقت لگے گا۔ وہاں ہمیشہ کے لیے راج کرے گا، جس میں خربوں سال بھی کوئی فرق نہیں رکھتے۔ تاریک روحانی مخلوق کی چیخیں اندھیرے میں التجا کے ساتھ گونجتی ہیں، اے خدا تو کہاں ہے؟ تو ہمارے دکھوں میں ہماری مدد کیوں نہیں کرتا؟ زمین پر لوگ صرف اس وقت خدا کو یاد کرتے ہیں جب انہیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ اپنی پرانی دنیا میں واپس چلے جاتے ہیں۔ اور اس طرح زمین پر وہ اپنی آزادی پر فخر کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ خدا انہیں کچھ نہیں دیتا، لیکن یہ کہ انہیں ہر چیز کا خود خیال رکھنا ہے۔ یہ ایک نبی اور خدا کا دل ہونے کے ناطے اپنے ساتھیوں سے صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ہاں، یہ سچ ہے کہ زمین پر جھوٹے کاموں کو آپ نے خود ہی انجام دینا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایسا کرنے سے کوئی خدا بن جائے۔ کیا آپ بھول گئے ہیں کہ کچھ بھی آپ کا نہیں ہے؟ آپ زمین کو اپنا بھی نہیں کہہ سکتے۔ آپ کے وجود میں بہت پہلے یہ سیارہ ایک اور مخلوق کے ذریعے آباد تھا، اور اس سے پہلے دوسری مخلوق۔ اب آپ اس زمین کو آباد کریں گے، اور کل یہ مستقبل میں کسی اور مخلوق جو بھی ہو اس پر آپ کی جگہ لے لے گی۔ اس لیے اپنی ذات پر اتنا تکبر اور غرور مت کریں۔ کیا آپ واقعی تصور کرتے ہیں کہ یہ زمین آپ کی ہے؟ آپ کا اپنا جسم بھی آپ کی ملکیت نہیں ہے۔ خدا نے آپ کو یہ سب کچھ تھوڑے وقت کے لیے دیا ہے۔ خدا کا مطلوبہ مقصد کے لیے کوشش کرنے کی بجائے خدا کی حقیقت کو جاننے کے لیے آپ عارضی دنیاوی مقاصد کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ آپ اپنے جسم کو ہر چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے نہیں جس کے لیے خدا نے ارادہ کیا ہے۔ آپ اپنے جسم کا غلط استعمال کرتے ہیں، جو آپ کو روشنی دے سکتا تھا، اور یہ غلط استعمال آپ کو تکلیف اور دکھ پہنچا سکتا ہے۔ آپ اپنے دماغ کو اپنا بھی نہیں کہہ سکتے، پھر بھی اس کی صلاحیتوں کو دنیاوی معاملات میں ضائع کرتے ہو۔ آپ اسے سچی سوچ کی تلاش کے لیے استعمال کرنا بھول گئے ہیں، تاکہ آپ خدا سے ملنے کے لیے ایک کھڑکی کھول سکیں۔ اپنے شعور کو خود محدود کر کے اور اس دنیا میں قربان کر کے آپ کو ابدی زندگی میں پشیمانی ہوگی۔ تمام ابدی روحانی اور ظاہری زندگی کو اپنانے کے لیے اپنے شعور کو عالمی سطح پر پھیلانے کی بجائے آپ نے اسے اس کی تمام عالمگیر صلاحیتوں کے ساتھ دفن کر دیا ہے۔ اپنے ضمیر کے ذریعے آپ کو سچائی کی روشنی مل سکتی تھی۔ ہاں، اپنی روح کے ساتھ سفر کیجیے تاکہ مکملیت کو جان سکیں۔ آپ کے لیے ہر جگہ اپنے خالق سے ملنے کے لیے سچائی موجود ہے، چاہے وہ ابدی کائنات میں ہو، ہر ابدی تخلیق میں، ہر جہان میں، فردوس میں، یا ابدی زندگی کے جنتوں میں بھی۔ اور آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے زمین پر اپنی دنیاوی سرگرمیوں سے اپنا ضمیر کالا کر رکھا ہے۔ آپ اپنے دل میں بہت سے بتوں کی پرستش کرتے ہیں، بہت سی خواہشات کی آرزو کرتے ہیں، لیکن خدا کے نور نے آپ کے اندر اس تاریک جگہ کو بہت پہلے چھوڑ دیا۔ پیچھے ایک تاریک ناگوار غار ہے جس کا مقصد کبھی خدا کی روشنی اور محبت کو گھر میں محسوس کرنا تھا۔ آپ کے دنیاوی اور معمولی زندگی کا نتیجہ آپ کے سامنے اس وقت کھڑا ہوتا ہے جب آپ بعد کی زندگی میں داخل ہوتے ہیں اور اپنی تاریک روح کے سامنے آتے ہیں۔ جو آپ اب دیکھ رہے ہیں وہ ایک برا بدصورت عفریت ہے۔ جب آپ اسے پہلی بار دیکھتے ہیں تو آپ کو یقین بھی نہیں آتا کہ یہ آپ کی اپنی روح ہے۔ زمین پر اپنے فیصلے کے ساتھ
جس طریقے سے اور جس کے لیے آپ نے اپنی زندگی کی رہنمائی کی ہے۔ آپ نے روحانی دنیا میں اپنی منزل کی سمت متعین کر لی ہے، چاہے آپ کو احساس ہو کہ آپ کا سفر آپ کو کہاں لے جا رہا ہے۔ گویا آپ سول چلاتے ہیں یا تیر کمان سے نکل چکا ہوتا ہے، اور جب آپ زمین پر زندہ ہوتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ کس ہدف کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آپ کے اعمال آپ کو کہاں لے گئے یا جہاں گولی لگی، آپ عام طور پر صرف روحانی زندگی میں دیکھتے ہیں، لیکن ایک بار وہاں پہنچنے کے بعد کچھ بھی تبدیل کرنے کے لیے پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے، کیونکہ جہاں آپ اس تقدیر سے نہیں بچ سکتے جس کا انتخاب آپ نے زمین پر اپنی زندگی کے دوران اپنے اعمال کے ذریعے کیا، یا جس طرح سے آپ نے اپنی زندگی گزاری، ان تاریک جگہوں سے کئی دن فرار ہونے کی امید باقی ہے، لیکن کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کب ہوگا، کیونکہ وقت روحانی دنیا میں بہت آہستہ آہستہ گزرتا ہے۔ کسی وقت بہتر جگہ پر پہنچنے کے لیے کئی لاکھوں جہانوں کو عبور کرنا پڑتا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ صرف ایک جہان سے دوسرے جہان تک چڑھنے کے لیے ابدیت درکار ہے۔ اور پھر جہاں زمین پر لوگ مجھے جزوی طور پر ترس کی نظر سے دیکھتے ہیں، جزوی طور پر ناراض ہوتے ہیں، کچھ حد تک نفرت سے کہتے ہیں، یہ مسیحا، یہ خان صرف وہی ہے جسے مدد کی ضرورت ہے۔ وہ صرف اس بات کے بارے میں بات کرتا ہے کہ خدا کا دل ٹوٹا ہوا ہے، خدا کی کوئی قدر نہیں کی گئی، خدا دکھ اور تکلیف اٹھاتا ہے۔ جی ہاں، یہ ٹھیک ہے، کیونکہ خدا آپ کی وجہ سے تکلیف میں ہے، اور آپ کو اندازہ نہیں کہ آپ ہمارے خالق کو کتنی تکلیف دیتے ہیں۔ اس نے آپ کو زندگی اور محبت کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے پیدا کیا۔ بلا شبہ آپ کو اس طرح دیکھ کر اسے تکلیف ہوتی ہے، یہ جان کر کے آپ اس میں سے کسی چیز کا احساس نہیں ہے، آپ کو اس میں سے کسی چیز کا احساس نہیں ہے۔ وہ ان والدین کی طرح محسوس کرتا ہے جن کے بچے ان لوگوں کو یاد کیے بغیر گھر سے چلے جاتے ہیں جنہوں نے انہیں پیار سے پالا تھا، جو اب پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر اپنی زندگی خود گزارتے ہیں، جس میں والدین کی کوئی جگہ نہیں ہے اور نہ ہی ان کا استقبال کیا جاتا ہے۔ خدا ان والدین کی طرح محسوس کرتا ہے جن کے بچے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند ہیں، اس سے دور زندگی گزار رہے ہیں، اور اس کے بارے میں وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ سچے والدین کے طور پر خدا بھی وہی درد محسوس کرتا ہے جو اس کے بچے کو برداشت کرنا پڑتا ہے، لیکن آپ اپنی مصیبت کے لیے خود کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے، کیونکہ یہ انتخاب آپ نے خود کیے ہیں۔ آج کل جو ہو رہا ہے اس کا سبب آپ نے خود پیدا کیا ہے۔ آپ نے ہر حالت ایسی پیدا کی کہ روشنی سے بھری حسین روح کی بجائے آپ ایک کالا بدصورت وجود آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ آپ نے اپنی روح کو اپنے ہر عمل سے، اپنے ہر خیال سے، اپنے ہر محرک سے کے ساتھ نمونہ بنایا، اور بالآخر اس کے اندر تاریکی کے سوا کچھ نہیں بھرا۔ آپ کے پاس اس بات کا انتخاب تھا کہ آپ نے آخر کار اپنی روح کو کس طرح رنگین کرنا ہے۔ تمام شاندار امکانات میں سے آپ نے بدترین کا انتخاب کیا ہے۔ جو چیز شروع میں صرف سرمئی لگتی تھی، وہ آپ کی زندگی کے ہر دن، ہر عمل اور اس سوچ کے ساتھ تاریک ہوتی گئی جس کا خدا سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور اب ایک تاریک روح عفریت کی طرح بدصورت آپ کے سامنے کھڑی ہے۔ اور سب کچھ ہونے کے باوجود میں مختلف مذاہب کے پیروکاروں سے اپنے چہروں پر طنزیہ مسکراہٹ اور حقارت آمیز لہجے کے ساتھ سنتا ہوں، اس کے ساتھ کیا ہوا؟ خدا قادر مطلق ہے، وہ ٹوٹا ہوا دل کیسے رکھ سکتا ہے؟ خان جس خدا کی بات کر رہا ہے وہ واقعی کمزور خدا ہونا چاہیے۔ ہاں، بس تم انتظار کرو، موت کے بعد کی زندگی میں تمہیں پتہ چل جائے گا کہ وہاں کتنے تاریک جہان تمہارا استقبال کرتے ہیں۔ تم خدا کے لیے پکارو گے، لیکن تم ایسی جگہ پر بے فائدہ چیختے ہو جہاں خدا نہیں ملتا۔ جہنم یا
درمیانی دنیا کے لاکھوں اور خربوں جہانوں میں کے سمندر میں پھنسے ہوئے، جو کوئی نہیں جانتا کہ وہ کب ختم ہوں گے۔ آپ اکیلے شکار ہیں، آپ وہاں خدا کو نہیں پاؤ گے۔ وہاں آپ پورے دل سے پکارتے ہیں، اے خدا تو کہاں ہے؟ زمین پر آپ نے اس کا مذاق اڑایا ہے۔ لاشعوری طور پر ہر معمولی بات پر آپ نے کہا، او میرے خدا، او میرے خدا، پیارا خدا، نو تھینکس، نہیں شکریہ۔ جس کا نام آپ نے اپنے منہ سے لیا اس کا کوئی مطلب نہیں، اور روحانی زندگی میں آپ کی تباہ کن تقدیر کے سامنے آپ اپنی زندگی میں پہلی بار حقیقت میں مایوسی کے ساتھ خدا سے فریاد کرتے ہیں، ہر لفظ کا مطلب جیسا کہ آپ کہتے ہیں۔ لیکن اس تاریک دنیا میں خدا موجود نہیں ہے۔ واقعی آپ یہاں غلط وقت پر غلط جگہ پر خدا کو پکار رہے ہیں۔ اس اندھیرے میں وقتاً فوقتاً جب آپ ایک ایسی خوبصورت آفاقی روح کو اپنے سروں سے اونچا اٹھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ کو اس منفرد موقع کا دردناک احساس ہوتا ہے جسے آپ نے زمین پر پھسلنے دیا ہے۔ آپ کے اوپر اس روح کے پاس وہ سب کچھ ہے جو آپ جانتے ہیں۔ اسے روشنی کی رفتار سے گزرتے دیکھنا آپ کو رلا دیتا ہے۔ خدایا، میں نے اپنی زندگی برباد کر دی، کاش میں زمین پر زندہ رہتے ہوئے تمہیں گہرے طریقے سے جانتا تاکہ میں اس افاقی روح کی طرح آزاد رہ سکتا۔ تب آپ اپنے جسم میں اس تلخ حقیقت کا تجربہ کریں گے جس نے زمین پر میرے دل کو بہت ہی توڑ دیا ہے۔ جہنم اور درمیانی روحانی دنیا میں غیر جانبدار جہان شروع ہوتے ہیں۔ ان دائروں میں موجود مخلوقات میں نسبتاً روشنی ہے، لیکن اندھیرے کی ایک خاص مقدار بھی ہے۔ لیکن ان لاتعداد غیر جانبدار جہانوں میں یہ کہیں زیادہ خوشگوار نرم عمل ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنی روح میں اندھیرے سے الگ ہو جانا اتنا تکلیف دہ نہیں ہے۔ اور پھر بھی میں اس بات پر زور دیتا ہوں کہ ان دائروں کی تعداد لامحدود معلوم ہوتی ہے۔ وہاں بھی اچھائی کی طرف بڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے کوئی نہیں جانتا، لیکن جہاں محرومی، دکھ اور درد آپ کے مستقبل ساتھی نہیں ہیں، ہاں وہاں کی مخلوق بھی خدا کو گہرائی سے اور قریب سے نہ جاننے پر پچھتاوا اور دکھ محسوس کرتی ہے۔ بہرحال ان جہانوں میں آپ کم از کم کسی دن فردوس کے مراحل تک پہنچنے کی امید میں ترقی کر سکتے ہیں۔ ہم زمین پر کتنی بار یہ جملہ سنتے ہیں، فردوس میرے اور تمہارے لیے ہے۔ یہاں بھی اتنا ہی سچ ہے کہ تمہیں اپنی روح سے تاریکی کے باقی حصے کو ختم کرنا ہے، اور یہ صرف خدا کی محبت سے ہی ممکن ہے۔ یہ صرف وہی ہے جو اس سیاہ داغ سے روح کو آزاد کر سکتا ہے۔ کسی کو اپنی روح کے لیے خدا کی طرف سے جتنی روشنی ملے گی اتنا ہی باقی تاریکی ختم ہو جائے گی۔ اپنے آپ کو اندھیرے سے چھٹکارا دینے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز اور کوئی بھی، یہاں تک کہ کوئی قانون بھی آپ کی اپنی روح سے اندھیرے کو نکال نہیں سکتا۔ میں یہاں ایک مثال دوں گا۔ جب زمین پر ہمارا جسم گندا ہوتا ہے تو بدبو آنے لگتی ہے، تو ہم انسان نہاتے ہیں۔ ہم صابن، شیمپو، ڈیوڈرنٹ استعمال کرتے ہیں تاکہ ان تمام چیزوں کا چھٹکارا حاصل کیا جا سکے جو ہمارے لیے ناگوار ہیں۔ ہم صاف ستھرے، ہم تازہ دم ہو جاتے ہیں، آپ بعد میں تازہ کپڑے پہن لیتے ہیں اور بس اچھا محسوس کرتے ہیں۔ یہ روحانی راستے پر بہت ملتا جلتا ہے۔ اگر کوئی خلوص دل سے خدا سے محبت کرتا ہے اور زمین پر اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں وہ خدا کی منشا کے لیے کام کرنے کا وعدہ کرتا ہے تاکہ یہ بری دنیا ختم ہو جائے۔ خدا کی محبت میں انسانیت کو بچانے کے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ راستے میں کسی کی ہمدردی بڑھتی ہے اور ہمارے ساتھیوں کے تئیں کسی کا رویہ بدل جاتا ہے۔ انسان ہمدردی محسوس کرتا ہے اور معاف کرنا سیکھتا ہے۔ ایک شخص خوشخبری سنانے کی انتھک کوشش کرتا ہے، خدا کے پاس واپس آؤ۔ یہ وعدہ طریقہ ہے جس سے انسان کی اپنی روح کو رشتہ دارانہ روشنی ملتی ہے۔ جب ایسا شخص اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے تو روتے ہوئے توبہ کرتا ہے
تو وہ آنسو روح سے اندھیرے کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جیسے کوئی شاور کے نیچے کھڑا ہو۔ توبہ میں بہنے والے آنسو اس شخص کو خدا سے دعا کرنے پر مجبور کر دیں گے، اے میرے باپ، میں وہ نہیں کر سکا جو تو نے مجھ سے کرنے کو کہا تھا۔ میں نے اس مقصد کو پورا کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ اس دعا میں آنسوؤں کی اپنی متحرک طاقت ہے۔ وہ تمہاری روح کو اس کے تاریک حصوں میں سے پاک کرتے ہیں۔ یہ منفرد موقع جہاں زمین پر موجود ہے، لیکن اب نہیں، جب آپ اپنا جسم کھو چکے ہیں۔ اس لیے جسم کے غالب مقصد کو جاننا بہت ضروری ہے۔ کتنے لوگ جانتے ہیں کہ ہمیں یہ جسم کیوں دیا گیا؟ آپ کا جسم تمام شعبوں میں اور روشنی کی رفتار سے بھی آپ کی روح کے لیے ترقی کے ایک صورت کار کی مانند ہے۔ یہ آپ کو خدا کے لیے سچی سوچ پیدا کرنے میں مدد دیتا ہے۔ آپ کے جسم کے ذریعے آپ کا شعور عالمی سطح پر پھیل سکتا ہے اور آپ کو روحانی اور ظاہری زندگی کا مشاہدہ کرنے کے قابل بناتا ہے۔ اپنے ضمیر سے آپ سچائی کو تلاش کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے دل میں روحانی زندگی میں داخل ہونے کے لیے ایک کھڑکی کھول دے گا۔ آپ فرشتوں کی دنیا میں جا سکتے ہیں۔ ان سے آپ نسبتاً اپنی خواہش کے مطابق آپ کی اپنی خواہش کے مطابق حتمی سچائی کے لیے رہنمائی پائیں گے۔ آپ سیکھیں گے کہ خدا کی فطرت میں کیسے ارتقاء ہوتا ہے۔ پھر دھیرے دھیرے آپ کے دلوں سے تمام خود غرضی اور متکبرانہ خواہشات، دنیاوی ناپائیداری کے اس میراثن کی تمنا ختم ہو جائے گی۔ اس کی بجائے خدا کا نور اب اس میں آپ کی ترغیب اور سمت کے مطابق رہے گا، جو آپ نے اپنے خالق کی طرف سفر میں اختیار کیا ہے۔ آپ کے دل میں جتنی روشنی جمع ہوتی ہے اتنا ہی وہ چمکنے لگتا ہے۔ آپ کا دل ایک اسٹیئرنگ وہیل کی طرح ہے۔ جب یہ ایک سمت لیتا ہے تو آپ کا جسم، آپ کا دماغ، آپ کا شعور، آپ کا ضمیر آپ کی اسی سمت چلے گا۔ جیسے جیسے خدا کی طرف سے زیادہ روشنی آپ کے دل میں آباد ہوتی جاتی ہے، یہ آپ کے لیے، آپ کی روح کے لیے مزید روشنی حاصل کرنے کی جگہ بن جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ کے لیے ابدی زندگی اور یہاں تک کہ زمین پر بھی بہت سے لمحوں میں خدا سے ملنے کے قابل ہونے کا شاندار امکان کھل جاتا ہے۔ یہ جلسہ گاہ ایک ہی وقت میں آپ کی ابدی زندگی میں سب سے زیادہ قابل تعریف اور عظیم ثبوت ہے، کیونکہ آپ کی روشنی وہاں پاسپورٹ میں بدل جاتی ہے۔ روشنی آپ کی شناخت بن جاتی ہے، کیونکہ یہ ابدی زندگی میں آپ کے سفر کے ہر جہان کو بتائے گی کہ اس کے دروازے آپ کے لیے کھلنے والے ہیں۔ اس طرح آپ کو فردوس کے دائروں اور بالا جنتوں میں بڑھنے کے مزید مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ یہ آپ کی روشنی میں اضافہ کرے گا اور یہ آپ کے اپنے روحانی سفر کو ہمیشہ بلندی پر لے جائے گا۔ جی ہاں، زمین پر ایسے عظیم لوگ پہلے سے موجود تھے، لیکن وہ واقعی بہت کم تھے۔ جب خدا کا نام اسے ان کی یاد میں لایا تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ اے خدا، تو کہاں ہے؟ ان الفاظ پر ان کا سارا جسم کام گیا۔ ان کا دماغ گھنٹے کا خطرہ تھا، اس لیے وہ اس لمحے کی آرزو رکھتے تھے جب ان کا آفاقی شعور آخر کار خدا کو قبول کر سکے۔ سچائی نے ان لمحوں میں ان کو اندر آنے کے لیے بے شمار کھڑکیاں کھول دیں۔ ان کے دل خدا کے لیے شدت سے پکار رہے تھے۔ یہ وہ صحیح وقت تھے جنہوں نے شعوری طور پر اپنے خالق کا نام اپنے منہ میں لیا، جیسے کسی اور نے نہیں، اور کہا، اے میرے خدا، تو کہاں ہے؟ زمین پر زندہ رہتے ہوئے ان کی لاشیں زمین پر دھنس گئیں۔ وہ خدا کے حضور سجدہ ریز ہو گئے اور صرف یہ خیال کرتے ہوئے کہ خدا کی یاد میں رہتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی ایک ندی جاری ہو گئی۔ ان کے دل کی آواز اپنے محبوب خالق کلینوہ خواں کے ساتھ تڑپ رہی تھی۔ یہ وہ روحانی ہستی تھے جنہوں نے اپنے سفر کو جاری رکھنے کے لیے روشنی حاصل کی۔ یہ لوگ زمین پر رہنے والوں کے ساتھ بالکل بھی مشترک نہیں ہیں، جو عادت سے اور اپنے الفاظ کے کسی گہرے معنی کے بغیر ہر دنیاوی اور خواہ غلط طریقے سے برے موقع کو ہاتھ سے جانے دیتے ہیں۔ او میرے خدا، او میرے خدا! یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کا خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ اپنے دنیاوی معاملات میں اس کا نام استعمال کرتے ہیں۔